بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے۔ دہشت گردی، اور آپ کو پتہ ہے معیشت کا بڑا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک دہشت گردی رہے گی تو معیشت نہیں سدھر سکتی۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ کل ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے اور سپہ سالار بھی تھے، اس میں سارے چیف منسٹرز بھی تھے، سب نے بڑی چیزیں ڈسکس کی، اور اس میں ایک فیصلہ بھی ہو گیا کہ بلوچستان میں فار دا ٹائم بینگ آپریشن شروع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن دہشت گردی کے پی میں بھی بہت زیادہ ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے سولجرز، ہمارے سپاہی، ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز جو فوج سے ہیں اور پیرا ملٹری سے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اس کے جوان شہید ہو رہے ہوں۔ یہ والے مناظر تو ہم نے فلسطین میں ضرور دیکھے ہیں، جہاں پہ یہودی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں مسلمان ہیں یا نہیں ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے ہماری ریاست کو اے پی ایس کے واقعے کے بعد سیریسلی آپریشنز کیے تھے، وہ آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں پہ ہم آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپریشنز کے لیے ایک اور کام بہت ضروری ہے، وہ سیاسی طور پہ اس ملک کے استحکام کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب میں سیاسی استحکام کی بات کرتا ہوں تو بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ہمارا ملک ہے، یہاں پہ جو لاسٹ الیکشنز ہوئے ہیں وہ صاف اور شفاف نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فراڈ تھا، اور اس فراڈ کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے کچھ پوائنٹس بھی دے دیے۔ ابھی 24 نومبر کے ہلے گلے کے لیے سے پہلے جو کل بات ہوئی ہے، جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایپیکس کمیٹی میں رکھی ہے، اور اس کے بعد وہ خان صاحب سے بھی ملے ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ملا ہے، تو انہوں نے صاف طور پہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، یہ جو آئین کے ساتھ ایک فراڈ ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرا، جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یعنی الیکشن جس طریقے سے فارم 47 چٹھی پہ لکھ دیا گیا کہ یہ جو ہے جیت گیا ہے، تو اس کو مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اس ملک کو اگر ہم نے سدھارنا ہے، ہم نے آگے لے کے جانا ہے، تو بہرحال یہ دہشت گردی پہ اور ساری چیزوں پہ قابو پانا ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ تینوں پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی دہشت گرد اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ہوم گراؤنڈ سے کوئی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ تو ہوم گراؤنڈ پہ جو سپورٹ حاصل ہوتی ہے وہ نارملی اس وقت ہوتی ہے جب وہاں پہ غربت ہو، جب وہاں پہ لوگ غربت کا شکار ہوں یا اپاہج ہوں، یا جن کو کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو، ظاہر ہے وہ پیسوں کے لیے وہ سارے دھندا کر لیتے ہیں۔ دوسرا، لوگ ریاست سے ناراض ہوں، جیسے سیاسی استحکام کی میں نے بات کی، ریکنسیلیشن کی بات کی، تو لوگ اگر ڈسٹرب ہیں تو وہ پھر دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پاکستان کا کیس ساری دنیا سے مختلف تو نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دہشت گردی کو ختم نہ کیا اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سیاسی استحکام نہ لائے، تو پھر غربت، معیشت اور ان چیزوں کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایڈریس ہو سکتی ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے قرضے اور ورلڈ بینک کے قرضے اور بائی لیٹرل قرضے اور سعودی عرب سے رول اوورز اور چائنا سے رول اوورز، یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قرضے پہ قرضے چڑھتے جائیں گے، اور زیادہ معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی رہے گی۔ یہ جو آپ کو آج معاشی استحکام نظر آ رہا ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ قرضے لیتے جائیں اور قرضوں کے بعد جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، یہ ہمارا سٹاکس جو ہے بہت اوپر جا رہا ہے۔ بھائی ادھر ایک انفارمل اکانومی ہے، بلیک منی ہے، وہ انفارمل اکانومی کی وجہ سے لوگ اب ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے وہ سٹاکس میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ جوا ہو رہا ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی معیشت تھوڑی بہتر ہوئی ہے، اس کے سائن اینڈ سمپٹم میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ڈیفینیٹلی بہتر ہوئے ہیں، نظر آتا ہے، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ یہ قرضوں کے بوجھ کے تلے آپ دبے ہوئے ہیں،
اور روز بروز آپ قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں. آپ کا ایک 2005 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، جس کے مطابق فسکل ریسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، وہ کدھر ہے؟ جس کے مطابق میکسیمم آپ جی ڈی پی کا 60% سے زیادہ تو قرضہ لے ہی نہیں سکتے. ابھی جو آپ کا قرضہ ہے 70 72 75% ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون کی بھی پاسداری نہیں کرتے، آپ آئین کی بھی پاسداری نہیں کرتے. ابھی کل ہمارے ایک معزز جج صاحب نے فرمایا کہ یہ آئینی بینچ جو ہے یہی فل کورٹ سمجھیں. کیا مطلب؟ یعنی فل کورٹ ختم ہو گیا، یہ جو ججز ہیں سارے وہ ختم ہو گئے، صرف 7 ججز جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں وہی فل کورٹ ہے. یہ کوئی آئینی بینچ، آئینی کورٹ بن گیا. یہ بات سمجھ نہیں آئی. لیکن کہنے کی بات یہ تھی کہ بنیادی طور پہ جب آپ اپنے ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، غربت کا خاتمہ کرنا ہے، تو معیشت کو بہتر کرنا ہوگا. معیشت ہی اصل چیز ہے جو آپ کو آگے لے کے آپ کی سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ کو انشور کرتی ہے. نیشنل سیکیورٹی کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو آپ اپنی اکنامک سیکیورٹی بہتر کریں. اور اکنامک سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دہشت گردی پہ پہلے قابو پائیں اور اس کے بعد سیاسی استحکام لائیں. یہ ساری چیزیں میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ایٹ دا کاسٹ آف ریٹریشن میں کہہ رہا ہوں، بار بار اس بات کو میں زور دے رہا ہوں کہ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کوئی ماحول پیدا نہیں کریں گے، انویسٹمنٹس کیسے آئیں گی، یہاں پہ انڈسٹری کیسے پھلے پھولے گی، اور یہاں کی ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی. یہ ساری چیزیں، ہمارا ایگریکلچر ملک ہے، ابھی ایگریکلچر کو یا زراعت کو آپ ٹیکس کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اور زیادہ کرائسس پیدا کرنے جا رہے ہیں. یہ تو آپ کو زرعی ٹیکس نہیں چاہیے بھائی، زرعی ریفارمز چاہیے. آپ کو بنیادی طور پہ ایگریکلچر ریفارمز کرنی تھی. آپ ریفارمز کرنے کے بجائے آپ زرعی ٹیکس کی طرف، ایگریکلچر ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو یہی کہتا ہے. اس طریقے سے معیشت بہتر ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی معیشت میں فرق آئے گا، فرق ایڈورس ہوگا، وہ آپ کی بہتری کے لیے نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ جو بھی پالیسیز بنا رہے ہیں، پلاننگ سے لے کر جی ڈی پی گروتھ سے لے کر اور اکنامک ریفارمز تک، تو ان کو خدا کے لیے ان ساری چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ اس کو جب تک اس پرسپیکٹو میں آپ نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ مل نہیں بیٹھیں گے، آپ یونٹی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، جب یہ ساری چیزیں صاف شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے. تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کا جو آج چل رہا ہے، یہ 24 نومبر کا جو تحریک انصاف کر رہی ہے، ایک اجتماع کرنا چاہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، ہم پھر اس ایک دفعہ کنٹینر سے بھر دیں گے اس شہر کو، اسلام آباد کو. یہ کوئی حل نہیں ہے. اس طریقے سے قومیں نہیں سدھرتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے میرا خیال ہے مذاکرات کسی نہ کسی لیول پہ ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کو کامیاب کریں. اور انہوں نے تو کہا ہے کہ کمیٹی کو بھی کہا ہے، یا شاید خود کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈلر ہیں، میننگ دیئر بائی کہ یہ جو سویلینز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہینڈلر کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، تو ہمیں مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہی وے فارورڈ ہے، اسی کو آگے لے کے چلیں. میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑائیں. یہاں پہ کوئی ٹیکسیشن سسٹم جو ہے، ٹیکسز کا جو سسٹم ہے، اس میں ریفارم لائیں، یہ ٹیکسز کو کم کریں. یہ ٹیکسز آپ نے اتنے زیادہ کر دیے ہیں کہ یہاں پہ تو یعنی یوٹیلیٹیز تو پہلے ہی مہنگی تھی، بجلی آپ نے اتنی مہنگی کر دی، گیس مہنگی کر دی، اور اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے. اس طریقے سے اکانومی بہتر نہیں ہوتی، اس طریقے سے معیشت بہتر نہیں ہوتی. اگر معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اگر اس غربت سے جان چھڑانی ہے، اگر آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، اگر آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، تو پھر آپ کو ٹیکسز بھی کم کرنے ہوں گے. آپ کو دہشت گردی سے بھی جان چھڑانی ہوگی. آپ کو یہاں پہ ایسے سی بی ایمز کرنے ہوں گے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے. یہ ٹی ٹی پی سے اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان سے جان چھڑانی ہوگی. اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، انکلوڈنگ انڈیا، افغانستان، ایران، سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں اور سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہم نے اپنی قوم کو
کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس دہشت گردی سے کیسے جان چھڑانی ہے، معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے اس قوم کا جو اوور آل بھلائی ہے، اس کی بہتری ہے اور اس کی ترقی ہے، اس کو انشور کیسے کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوچنے کا وقت ہے۔ ہم پچھلے 78 سال سے سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری سوچ کوئی میچور نہیں ہو سکی۔ خدا کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ، آپ بیٹھے اور اس چیز پہ سوچیں اور ریکنسائل کریں اور آگے چلیں۔ اگر یہ میرا پروگرام آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر یا سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہی آپ کی میرے لیے سپورٹ ہے۔ اگلے پروگرام تک حسن بھائی کو اجازت، اللہ حافظ۔